بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں شعبان کے آخری روز خطبہ ارشاد فرمایا تو کہا، لوگو، تمہارے پاس بڑا عظیم مہینہ آ گیا ہے۔ یہ مہینہ بڑا مبارک ہے۔ اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے فرض اور اس کی راتوں کا قیام نفل قرار دیا ہے۔ جو شخص اس میں کوئی نیک کام کر کے اللہ کا تقرب حاصل کرتا ہے تو گویا اس نے دیگر مہینوں میں ادا کیے گئے فرض جیسا کام کیا، اور جس شخص نے اس میں فرض ادا کیا تو گویا وہ اس شخص جیسا ثواب حاصل کرے گا جس نے 70 فرائض دیگر مہینوں میں ادا کیے ہوں۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ یہ ہمدردی اور غم خواری کا مہینہ ہے۔ اس مہینے مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جس نے اس مہینے میں روزہ دار کا روزہ افطار کروایا تو وہ اس کے گناہوں کی بخشش کا باعث ہوگا اور جہنم سے اس کی گردن کی آزادی کا ذریعہ بنے گا، اور اسے روزے دار کے برابر ثواب ملے گا، جبکہ روزے دار کے ثواب میں بھی کچھ کمی نہیں ہوگی۔ صحابہ نے عرض کیا، ہم میں سے ہر شخص کو افطاری کرانے کا سامان میسر نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی عطا کرتے ہیں جو روزے دار کو ایک کھجور یا پانی کے گھونٹ یا کچی لسی کے ایک گھونٹ سے روزہ افطار کراتا ہے۔ اس مہینے کا ابتدائی حصہ باعث رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت و بخشش کا ہے، اور آخری حصہ جہنم سے آزادی حاصل کرنے کا ہے۔ جس شخص نے اپنے غلام کو تخفیف و آسانی دی تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں اور اسے جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ اس مہینے میں 4 کام باکثرت کرو۔ 2 کاموں سے تم اپنے رب کی رضا و خوشنودی حاصل کر لو گے، اور 2 کاموں سے تم بے پرواہ نہیں ہو سکتے۔ رہے وہ 2 کام جن سے تم اپنے رب کی رضا حاصل کر لو گے تو وہ اس بات کی گواہی دینا کہ ایک اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، اور اس سے گناہوں کی بخشش مانگنا ہے۔ اور وہ 2 چیزیں جن سے تم بے پرواہ نہیں ہو سکتے تو یہ ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو اور جہنم سے اس کی پناہ میں آ جاؤ۔ اور جس شخص نے اس مہینے میں روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا تو اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض سے پانی پلائے گا جس سے وہ جنت میں داخل ہونے تک پیاسا نہیں ہوگا۔ صحیح ابن خزیمہ حدیث نمبر 1887۔